سورۃ الفرقان۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے الفرقان نازل فرمائی اپنے بندے محمد پر، تاکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ وہ ہستی جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے حکومت میں، اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا، اور انہوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ اختیار نہیں رکھتے خود اپنے بارے میں بھی کسی نقصان یا نفع کا، اور نہ ہی انہیں اختیار ہے موت کا، نہ زندگی کا، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن بس ایک من گھڑت چیز ہے جس کو اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے، اور اس کی مدد کی ہے اس پر کچھ اور لوگوں نے۔ یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہو گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، پھر یہ املا کرائی جاتی ہے اس کو صبح و شام۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ کہ وہ اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا ہوتا، یا اتارا جاتا اس پر کوئی خزانہ، یہ اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا اور پیتا۔ اور ان ظالموں نے تو یہ تک کہا کہ تم لوگ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اب یہ سیدھے رستے پر نہیں آ سکتے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان سے کہیں بہتر چیزیں بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے محلات تعمیر کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو وہ سنیں گے اس کے جوش اور اس کی پھنکار کو، اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس کی ایک تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے۔ تب ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ آپ کہیے کیا یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کی وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے؟ ان کے لیے وہ ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹنے کی جگہ، ان کے لیے اس میں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ آپ کے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے، اور جس دن وہ ان کو اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان سب کو جمع کرے گا، اور فرمائے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، یا وہ خود ہی رستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے تو یہ روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بناتے۔ تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یہاں تک کہ وہ یاد دہانی کو بھول گئے، اور یہ تباہ ہونے والے لوگ تھے، اور انہوں نے جھٹلا دیا، اور انہوں نے جھٹلا دیا تمہاری ان باتوں کو، تو اب نہ تمہارے بس میں ہے عذاب کا لوٹانا اور نہ ہی کوئی مدد، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کا مرتکب ہوا ہے ہم اسے چکھائیں گے ایک بہت بڑا عذاب۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ مسلمانوں کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے، یا ہم خود اپنے رب کو دیکھیں؟ انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا ہے، اور وہ بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ کوئی روح قائل ہو جائے، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا، اور کر دیں گے اسے اڑتا ہوا غبار۔ جنت والے اس دن بہت اچھے ٹھکانوں میں ہوں گے۔
ان کے قیلولہ کرنے کی جگہ بھی بہت ہی اچھی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کر دیے جائیں گے فوج در فوج۔ اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت کٹھن ہوگا، جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر کے ذکر سے برگشتہ کر دیا۔ اس کے بعد جب کہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا، اور شیطان تو انسان کو آخر دغا دینے والا ہے۔ اور رسول نے کہا یا رسول کہے گا اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا۔ اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ اس پر یہ قرآن پورے کا پورا ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتار دیا گیا، اور اس طرح یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کریں، اور اس لیے ہم نے اس کو تدریج اور اہتمام کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ اور یہ لوگ آپ کے پاس کوئی بھی اعتراض نہیں لائیں گے مگر یہ کہ ہم آپ کو پاس حق اور اس کی بہترین وضاحت لے آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف ان کے منہوں کے بل، وہ بہت ہی برے مقام پر ہوں گے اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سیدھے راستے سے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا تھا، تو ہم نے حکم دیا کہ آپ دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور قوم نوح کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور انہیں ہم نے نوع انسان کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود، قوم والوں اور ان کے مابین بہت سی دوسری قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں، لیکن ان کے انکار کی پاداش میں ہم نے ان سب کو غارت کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بہت بری بارش برسائی گئی تھی، تو کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں رہے بلکہ وہ امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی۔ اور یہ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بناتے ہیں، کیا یہ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر؟ قریب تک یہ شخص ہمیں ہمارے معبودوں سے ورغلا دیتا اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے۔ ان قریب جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ کون بھٹکا ہوا تھا راستے سے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو اے نبی، کیا آپ ایک ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ یا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف کہ وہ کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو مستقل ٹھہرائے رکھتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنما بنایا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات کو بنایا تمہارے لیے اوڑھنا، اور نیند کو آرام اور دن کو بنایا اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے بشارت بنا کر، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے مردہ زمین، اور اس سے ہم سیراب کرتے ہیں اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو بھی، اور ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے ان کے مابین تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ کفران نعمت ہی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کا کہنا نہ مانیے، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے سے، بہت بڑا جہاد، اور وہی اللہ ہے جس نے دو دریا چلا دیے، یہ میٹھا ہے نہایت خوش ذائقہ، یہ کھاری ہے نہایت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو، تو اس نے بنایا اس کے لیے نسب اور سسرالی رشتہ، تو آپ کا رب ان سب قدرتوں کا مالک ہے، اور وہ بندگی اختیار کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ تو انہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ نقصان، اور یہ کافر لوگ اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم میں سے کچھ بھی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔
آپ اللہ پر توکل کیے رکھیے، اس زندہ جاوید ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اور وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے 6 دنوں میں، پھر وہ ممتکن ہوا عرش پر، وہ رحمان ہے۔ تو پوچھ لو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ اور اس سے بڑھا دیا ان کی نفرت میں۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں رکھ دیا چراغ اور ایک روشن چاند، اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو بنا دیا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اس لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یہ شکر گزار بننا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی اور نرمی سے چلتے ہیں، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور قیام اور سجدہ کرتے ہوئے، اور اس کے باوجود وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی شے ہے، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے مستقل ٹھکانے کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے بھی۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ ان کے بین بین معتدل ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی کبھی وہ زنا کرتے ہیں، تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی سزا حاصل کر کے رہے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو ایسا شخص توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے، اور وہ لوگ جو جھوٹ پر موجود نہیں رہتے، اور جب وہ کسی لغو کام سے گزرتے ہیں تو باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر بہرے اور اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، اور وہ لوگ ہیں جن کو کہ ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے ملیں گے، اس میں ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلامتی کے ساتھ، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا، اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو عنقریب یہ عذاب تمہیں چمٹ کر رہے گا۔